السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مشہور و معروف آیت کریمہ فاتحہ میں جسے پڑھا بھی جاتا ہے، آپ حضرات کو ماشاءاللہ یاد بھی ہو گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، بے شک خبردار سن لو۔ جیسے سامنے والے کو متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، اس کی توجہ دلانے کے لیے انگریزی کے اندر میں آئی ہیو یو اٹینشن پلیز، ٹرین نمبر فلاں فلاں پورا اعلان ہوتا ہے، آپ حضرات سنتے بھی ہوں گے اسٹیشن وغیرہ پہ۔ تو عربی کے اندر اس کے لیے لفظ الا استعمال ہوتا ہے۔ الا خبردار سن لو، توجہ رکھو، متوجہ ہو جاؤ۔ ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے جو دوست ہیں، مددگار ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان پر کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور کبھی بھی وہ غمگین نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ ہیں کون جن کے تعلق سے خود اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر خود ارشاد فرما رہا ہے، ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ ان کو کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا غم نہیں۔ اب یہ ڈرتے کس چیز سے؟ جب کسی چیز کا خوف نہیں اور کسی چیز کا غم نہیں تو کس چیز سے ڈرتے ہیں اور کون لوگ ہیں؟ اللہ نے آگے اس سوال کا جواب بھی دے دیا اور ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ رب العزت ہی سے ڈرتے۔ اب ان کے سامنے دنیا کی کوئی بھی طاقت، کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے، وقت کا بادشاہ بھی کیوں نہ آ جائے، یہ اس سے ذرہ برابر بھی نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ بہت سارے بزرگان دین اس مبارک مہینے میں اس دار فانی کو خیر آباد کہہ کر کے دار بقا کی جانب تشریف لے گئے، دار بقا کی جانب چلے گئے۔ ایک میاں بیوی، ایک جوڑا، ان کی یہ خواہش تھی، وہ بادشاہ تھے ایک سلطنت کے، ایک ملک کے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت، ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہو، تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہماری جو سلطنت ہے، حکومت ہے، اس کی باغ دوڑ وغیرہ کو سنبھالیں، سلطنت کے جو امور ہیں ان کے فرائض کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ وہ جو شخص تھے وہ سو جاتے، رات کی تیاری پھیل جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف تاریکی پھیل جاتی ہے۔ جب وہ سو جاتے ہیں، نصیبہ جاگ جاتا ہے، سرہانے دیکھتے کوئی اور نہیں، آمنہ کے لال تشریف فرمائے، عبداللہ کے پیارے تشریف فرمائے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں، آپ حضرات تو سنتے رہتے ہوں گے، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بار بار یہ اشعار بولتے ہیں، یہ اشعار نہیں، یہ دعا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے ہم بھی دعا کریں، کربلا کا مہینہ ہے، امام حسین کا وسیلہ لے کر کے کہ کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہماری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، کرم کر دو، کربلا کی پیاس کا صدقہ ہمیں دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ۔ سنا ہے، سنا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔
ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ اور آپ سنتے ہوں گے کہ بار بار یہ اشعار بولتے ہیں، یہ اشعار نہیں، مصطفیٰ کے دیدار کی دعا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنی چاہیے، اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ گناہ گاروں کے لیے تو خاص ہے۔ اللہ کے نبی کی رحمت تو پوری کائنات کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ رحمت گناہ گاروں کو چھوڑ دے صرف نیکوکار کے لیے ہو، ایسا نہیں۔ ہمارے نبی جو ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے۔ اب جب یہ بزرگ سو جاتے، خواب دیکھتے، مصطفیٰ کریم سامنے تشریف فرمائے، ان کی سمجھ لیجیے زندگی کی معراج ہو جاتی ہے، زندگی کا جو نصیبہ تھا وہ اٹھ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے مقدس چہرے کی زیارت ہوتی ہے، حکمت کے پھول جو تھے وہ برسنے لگتے، موتی جو تھے حکمت کے وہ لڑی کے اندر سے ایک ایک کر کے باہر آنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس لبوں کو حرکت دیتے، میرے امام فرماتے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سنو سنو، تمہارے یہاں بیٹے کی خواہش ہے نا، تمہارے یہاں ایک نہیں بلکہ 2 بیٹوں کی ولادت ہوگی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خواہش تھی کہ ایک بیٹے کی ولادت ہو، لیکن آمنہ کے لال جب نوازنے پہ آتے بے حساب نوازتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹے کی خواہش ہے نا، ایک نہیں اللہ تمہیں 2 فرزند عطا فرمائے گا، اور ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام عارف رکھنا، اور سنو سنو اتنے پر بس نہیں بلکہ اشرف جو ہوگا وہ اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا۔ دنیا نے دیکھا، وقت گزرا، اللہ رب العزت نے انہیں بیٹوں سے نوازا، اور اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے جو بات نکلی تھی، جو کلمات نکلے تھے کہ اشرف ہوگا وہ اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا، ولایت کے منصب پر فائز ہوگا۔ دنیا نے دیکھا، رب کعبہ نے اشرف کو ولایت کے منصب پر نہ صرف فائز فرمایا بلکہ ولیوں کا، ہندوستان کے اس زمانے کے جو اولیاء تھے ان تمام کے تمام اولیاء کا سردار بنا دیا۔ یہ ہمارے نبی کی زبان غیب جس کا آج کل کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، میرے امام فرماتے اور کوئی غیب کیا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا فرمایا؟ ایک نہیں 2 بیٹوں کی ولادت ہوگی، 2 بیٹوں کی ولادت ہوگی، اور ہوئی بھی، دنیا نے بھی دیکھا، اور ایک ولایت کے منصب پر فائز ہوگا، یہ بھی دنیا نے دیکھا۔ یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کون سی چیز کو غیب کہیں گے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ولایت کے منصب پر اللہ رب العزت نے اشرف کو فائز بھی فرمایا۔ یہ وہی اشرف ہے جنہیں ہم مخدوم سمنانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، تارک السلطنت اشرف زمانہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، جن کا سایہ ہم ہندوستان والوں کے اوپر دراز ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے جو کلمات نکلے تھے کہ ولایت کے منصب پر فائز ہوگا، جو غیب کی باتیں بتائی تھی وہ بالکل حرف بحرف 100% صحیح ہو کر کے رہی۔ میرے امام فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی زبان غیب تھی، اللہ رب العزت نے اسے کر کے دکھا دیا۔ اب بڑے ہو جاتے ہیں، 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہو جاتی ہے۔ اس وقت کے جو بزرگان دین تھے وہ ان کی بسم اللہ خوانی کراتے، یعنی بسم اللہ شریف کی شروعات اور باقاعدہ مدرسے میں بھیجنے کی شروعات جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ بزرگان دین کا یہی طریقہ ہے کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن ہو جائے تو اس سے قرآن مقدس ہم کو آگے سکھانا ہے، لیکن پہلے تو اس کو الف با تا سا جو بنیادی قاعدے وغیرہ، نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ، قادری قاعدہ وغیرہ، تو ان سارے قواعد کی شروعات کرانی پڑے گی۔ تو عمر اس کی کتنی ہونی چاہیے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بزرگان دین نے اسے بھی بتا دیا کہ بچے کی عمر جب 4 مہینے
4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو جائے تو اس کی شروعات بسم اللہ خوانی کے ذریعے کرا دی جائے۔ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں اور اس پر باقاعدہ دعوت وغیرہ کا بھی اہتمام رکھتے ہیں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، دعوت کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے۔ فاتحہ خوانی ہو، بزرگان دین کا وسیلہ لیا جائے، دعا کی جائے، اور جو مہمان وغیرہ آئیں تو انہیں دعوت وغیرہ کھلائی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بزرگان دین اس کی اجازت۔ لیکن یہ بہتر طریقہ ہے کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ ہو جائے۔ ہم کیا ہے انتظار کرتے ہیں، اس کو ہم سینئر کے جی جونیئر کے جی میں ہم ڈال دیتے ہیں، لیکن جب مدرسے کی بات آتی ہے تو ہماری قوم کی جانب سے یہی جواب ہوتا ہے، برا مت مانیے گا، کہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے، اس کو ہم جب 5 سال کا ہو جائے گا اس کے بعد ہم مدرسے کے اندر بھیجیں گے۔ یاد رکھیں 4 سال 4 مہینے 4 دن کا اگر بچہ ہو جائے اور ہم اس نیت سے کہ بزرگان دین کے طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں اور بزرگان دین کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہم بچے کی بسم اللہ خوانی کی شروعات اس عمر میں کر رہے ہیں، یقیناً آپ اس پر اعتماد رکھیں، ان بزرگان دین کا فیضان ہمیں حاصل ہو۔ ہندوستان کے جو تاجدار ہیں، اچھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ہندوستان کے تاجدار تو ہیں، میں بتا رہا ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بسم اللہ خوانی کی شروعات بھی 4 سال 4 مہینے 4 دن میں ہوئی۔ ہندوستان کے جو تاجدار ہیں، ہندوستان کے ایک عظیم بزرگ، ایک ولی اللہ جن کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، ان کی بھی بسم اللہ خوانی کی شروعات جو تھی وہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے اندر ہوئی، اور ان کی بسم اللہ خوانی کا آغاز کسی اور نے نہیں، تاجدار ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے فرمائی، جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ، انہوں نے کرائی۔ تو اگر ہم ان بزرگان دین کے طریقے کو اپناتے ہوئے بسم اللہ خوانی کا آغاز اپنے بچے کی یا بچی کی بسم اللہ خوانی کی شروعات 4 سال 4 مہینے 4 دن پہ کریں گے، انشاءاللہ ان بزرگان دین کا فیضان حاصل ہو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا مخدوم سمنا کے تعلق سے، وقت بھی بہت کم بچا ہے، کہ یہ بڑے ہو جاتے 4 سال 4 مہینے کی شروعات ہو جاتی، 7 سال کی عمر میں یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا نیک بندہ قرآن مقدس کو پورا یاد کر لیتا ہے 7 سال کی عمر میں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات عرض کروں، یہ جو عمر ہوتی ہے ہمارے بچوں کی، ہمارے بچے شرارت کرتے ہیں، ادھر ادھر سب کو ستاتے پریشان کرتے ہیں، مسجد میں آتے تو یہاں حرکتیں کرتے ہیں، تو کاش ہم بھی اپنے بچوں کو کبھی بیٹھا کر، یہ نہیں ہے کہ بس صرف ہم نے بچے کو مسجد میں ہم اپنے بچے کو لے آئے، امام صاحب کا بیان سنا دیا، درس وغیرہ سنا دیا، یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی کہ کبھی ہم اپنے بچے کو لے کر کے بیٹھے، بزرگان دین کے واقعات سنائے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بچے کو نیند نہیں آتی تھی تو اس کو لوریاں وغیرہ دی جاتی تھی، لیکن آج کل زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ اس کو لوریاں وغیرہ اور بزرگان دین کے واقعات وغیرہ نہیں سنائے جاتے، بلکہ ایک موبائل ہوتا ہے، اس میں کوئی کارٹون وغیرہ یا پویم وغیرہ لگا کر کے اس کے قریب رکھ دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے بچہ اسی کو سن سن کر کے سو جاتا ہے، اور آگے چل کر کے اس کا نتیجہ ہمیں یہ سامنے نظر آتا ہے کہ وہ بچہ یہ ساری چیزیں تو سیکھ لیتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی ذات کیا ہے، رسول اللہ کی ذات کیا ہے، قرآن مقدس کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ نہیں جان پاتا۔ ہمیں بزرگان دین کے واقعات اپنے بچوں کو ماں باپ بھی سکھائیں، بٹھائیں ان کو ایک مرتبہ کہ بھائی ایسا ایسا ہوا، ان بزرگ نے ایسا کیا۔ آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے انداز میں بھی بیان کر سکتے ہیں، بھائی جس طرح جوش میں وہ امام صاحب بولتے، وہ مقرر صاحب بولتے، آپ کو کس نے کہا؟ یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے، مین جو چیز ہے وہ آپ اپنے بچے کی تربیت کریں بزرگان دین کے واقعات وغیرہ بتا کر کے۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ موبائل نے آج یہ ساری چیزیں ہم سے چھڑوا دی، تو خدا را اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کے تعلق سے قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تیرا بچہ یہ کر رہا تھا، تو نے اس کی تربیت کے فرائض کو انجام دیا یا نہیں؟ تو کریں گے انشاءاللہ، یقیناً آپ کریں، آپ پر یہ ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بندہ نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن اس سے سخت پرسش ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی، اور بندہ جواب نہیں دے پائے گا۔ میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا، بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ یہ جو اللہ والے الحمدللہ ہم نے ان کا دامن تھاما ہے، غریب نواز کا دامن تھاما ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا دامن تھاما ہے، تارک السلطنت اشرف زمانہ مخدوم اشرف سید جہانگیر سمنانی کا دامن تھاما ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا دامن تھاما ہے، داتا علی حجویری کا دامن تھاما ہے، علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا دامن تھاما ہے، قطب الدین خواجہ قطب ولایت شہنشاہ سورت سید جمال الدین خواجہ دانا کا
دامن ہم نے تھاما ہے، ہم نے اپنے بزرگان دین کا دامن تھاما ہے۔ آپ ان بزرگان دین کی شان دیکھیں کہ یہ بزرگان دین اللہ کے عام بندوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ آپ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک لشکر آتا ہے کسی ملک کو فتح کر کے، اس لشکر کے اندر ایک بوڑھا شخص تھا جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ چارہ اٹھا کر کے اکٹھا کرے، اسے جمع کرے۔ اس بوڑھے نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بوڑھا بھی عقیدت مند تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ جو ہستی ہے بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ اس نے کہا حضور آج عرفے کا دن ہے، اتفاق سے وہ ذی الحجۃ الحرام کی 9 تاریخ تھی، عرفے کا دن تھا، 1-1.5 مہینے پہلے جو گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وہ جو شخص تھا اس نے کہا حضور آج عرفے کا دن ہے، 9 تاریخ ہے، ذی الحجۃ الحرام کی 9 تاریخ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں عمر کی اس منزل پر پہنچ چکا ہوں جس منزل کے اندر حج کے لیے جانا بہت مشکل ہے، میں بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دے چکا ہوں، میں بڑھاپے کے میدان میں قدم رکھ چکا ہوں۔ آج حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہو کر کے اپنے لیے دعائیں کریں گے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں گے، اور 4-5 دنوں کے اندر حج کے فرائض کو انجام دیں گے، حج کے جو احکامات ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، ملتزم سے لپٹ کر کے روئیں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، حتیم میں جا کر کے نماز پڑھیں گے، مستجاب پہ آ کر کے دعا کریں گے، مستجار کے قریب آ کر کے دعا کریں گے، آ کے مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اور پھر جا کر کے زمزم کے کنویں کے قریب جا کر کے پانی نوش کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، مینا کی وادی میں ٹھہریں گے، مزدلفہ کے صحرا میں ٹھہریں گے، مینا میں قربانی کریں گے، حلق کریں گے، اس طریقے سے قربانی کے فرائض کو، حج کے فرائض کو انجام دیں گے۔ کاش کہ میں بھی اس عمر کے اندر وہاں پر پہنچ جاتا اور میں ان فرائض کو انجام دیتا۔ اس بندے نے یہ خواہش کی۔ اللہ اکبر۔ مخدوم سمنا نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے جو ہی آنکھیں بند کی، جب آنکھیں کھلی سامنے کوئی اور نہیں خانہ کعبہ کو پایا۔ مخدوم سمنا نے پلک جھپکنے کے اندر اس بوڑھے شخص کو 1 لمحے کے اندر، 1 سیکنڈ کے اندر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے پہنچا دیا۔ اس بندے نے حج کے فرائض کو انجام دیا۔ 2-3 دن تک جو حج کے ارکان ہے، حج کے فرائض ہے، حج کے احکامات ہے، اس بندے نے انجام دیا۔ 3 دن مکمل ہو جاتے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کاش مجھے، میرا حج تو ہو گیا الحمدللہ، اللہ کے ولی نے کرا دیا، اب کاش کہ مجھے کوئی بندہ اپنے وطن بھی روانہ کر دے، کاش کہ کوئی بندہ مجھے اپنے وطن بھی پہنچا دے۔ یہ خیال آنا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ جو ہی آنکھیں اس بندے کی کھلتی ہے، سامنے دیکھتا ہے کوئی اور نہیں، مخدوم سمنا تشریف فرما۔ جب مخدوم سمنا تشریف فرما ہوتے ہیں، سمجھ جاتے اس اپنے مرید کا حکم سنا۔ یہ نہیں کہا کہ بس ایک مرتبہ مدد کر دی اور چھوڑ دیا، ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ نہیں، مکمل اس کی مدد کرنا یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ جب آنکھیں کھلی، دیکھا سامنے مخدوم سمنا تشریف فرمائے، جلوہ فرمائے۔ اس بندے نے دیکھا، اس بوڑھے شخص نے فوراً جا کر کے قدموں کے اندر گر جاتا ہے۔ جب آنکھیں کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ میں اپنے وطن کے اندر پہنچ گیا ہوں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، پلک جھپکنے کے اندر اس اللہ والے نے اس بوڑھے شخص کو خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچا دیا، مطاف جسے کہا جاتا ہے جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، وہاں پر پہنچا دیا، اور پلک جھپکنے کے اندر مکہ مکرمہ سے اپنے وطن عزیز ہندوستان کے اندر پہنچا دیا۔ یقیناً یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے ان بزرگان دین کے دامن کو تھاما ہے، ہم ان کا فیضان حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ 28 تاریخ کو ان کا یوم وصال ہے، عرس کا موقع ہے، آپ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اور میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، آج بھی عرض کروں کہ ہم صرف خراج عقیدت پیش کر دیں اور عمل نہ کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ان بزرگان دین کے جو فرامین تھے، ان بزرگان دین کے جو ارشادات ہیں، کس طریقے سے انہوں نے سنتوں کے مطابق زندگی کے شب و روز کو گزارا، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف خراج عقیدت پیش کر دیتے ہیں، نیاز وغیرہ کھا لیتے ہیں، لیکن جہاں
جہاں عمل کی بات آتی ہے ہم بہت دور نظر آتے. تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان بزرگان دین کا دامن تو تھامیں، عملی اعتبار سے بھی تھامیں اور خراج عقیدت پیش کرنے کے اعتبار سے بھی تھامیں. مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو ان بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں، صفے درست کر لیں، خالی جگہوں کو پر کر لیں، سنت باقی ہو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا فرمائیں.